اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ جن وجوہات کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر نہ رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر رکھنا چاہیں تو دگنا ثواب بھی مل جائے گا۔ کوئی ضروری قرار نہیں دیا گیا، اختیار دیا گیا ہے۔ تو وجوہات کی تفصیل سے پہلے خلاصہ 9 اعذار ہیں جسے شریعت نے مقرر کیا ہے رخصت کے لیے، صوم روزے میں رخصت کے لیے۔ سفر یعنی سفر شرعی 92.5 کلومیٹر، اور حمل ارضاء یعنی بچے کو دودھ پلانا، چاہے دائی پلائے یا اپنی ماں اپنے بچے کو پلائے۔ مرض، وہ مرض کہ جس کی کوئی حاذق طبیب مسلم مستور الحال ڈاکٹر تصدیق کرے کہ ہاں اس سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے یا دیر سے صحت حاصل ہوگی، تو ایسے مرض کی وجہ سے روزے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ بڑھاپا، دن بدن کمزوری لاحق ہو رہی ہے، یوں ہی ہلاکت کا خوف، یا اکراہ شرعی یعنی قتل کی دھمکی، ضرب شدید کہ لہو لہان کر دیں گے مار مار کے، یا عضو کاٹ دیں گے، یہ اکراہ شرعی۔ نقصان عقل کہ اگر کھانا پینا نہ کیا تو عقل میں کمی واقع ہوگی، ایسی کنڈیشن ہے۔ اور آخری 9واں جہاد، کہ جہاد میں جاؤں گا تو جہاد نہیں کر سکوں گا، کمزوری واقع ہوگی، تو اس میں بھی رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ یہ 9 اعذار ہیں شریعت کی طرف سے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب چھوڑ دیے ان عذر کی وجہ سے تو اب روزے نہیں رکھیں گے کبھی بھی، بلکہ جیسے یہ اعذار ختم ہوں گے روزے کی قضا کرنی ہوگی، بغیر کسی کفارے کے، بغیر، کیونکہ یہاں پہ کوئی جنایت تو ہے نہیں، خود شریعت نے رخصت دی تھی، اس لیے اب اس کی قضا کریں گے۔ اور اگر قضا بھی نہ کر سکے، مر گئے، یا ایسا دائمی مرض لگ گیا ہے، یا ایسی صورتحال ہے کہ اب اس سے نکلنا مشکل ہے، تو پھر فدیہ دیں گے۔ فدیہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، نصف سا اور 1 سا، یعنی 2 کلو گرام یا 4 کلو گرام، دونوں کی انواع پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، وہ فدیے میں دیں گے۔ اور یہ فدیہ بھی تبھی کارگر ثابت ہوگا کہ یہ فدیہ دے کر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر فدیہ کی ادائیگی کے بعد آپ صحت یاب ہو گئے اور اس لائق ہو گئے کہ آپ روزے کی قضا کر سکتے ہیں، تو اب وہ فدیہ کسی کام کا نہیں رہا، وہ صدقہ نفل ہو گیا، اس کا ثواب بھلے مل گیا، لیکن اب وہ یہاں قضا روزے کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ نے دوبارہ قضا روزے رکھنے ہیں۔ اور جتنے قضا ہوئے ان میں سے جتنے پر آپ جن رکھنے کی، اس کو ادا کرنے کے آپ قادر ہوئے، مثال کے طور پر 10 روزے قضا ہوئے تھے، اور جب آپ کو موقع ملا کہ آپ اسے رکھ سکیں، صحت یاب ہوئے یا زندگی نے وفا کی، تو صرف آپ کو 5 کا موقع ملا، تو اب 5 ہی آپ اگر نہیں رکھ سکے، مر گئے، تو ان 5 ہی کا فدیہ دیں گے۔ پھر سارے کے ساروں کا فدیہ دینا ضروری نہیں، اور فدیہ بھی تب دیں گے کہ جب آپ کا کوئی وارث ہے۔ اگر آپ کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر بلکہ فدیہ تہائی مال سے دیا جائے گا تب جب آپ کا کوئی وارث ہے، اور اگر آپ کا کوئی وارث نہیں ہے تو آپ کے سارے مال سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایک آدھ وارث ہے، میاں بیوی اس طرح، تو جو انہیں ان کا حصہ بنتا ہے ان کو دینے کے بعد جو ما بقیہ ہے، جو بچ رہا ہے، وہ سب آپ کے فدیے میں جائے گا جتنا جا سکتا ہے۔ یوں ہی اعتکاف واجب اور زکوٰۃ، یوں صدقہ فطر کا بھی ورثہ بدل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں صدقہ فطر کی وہ شرائط نہیں ہے جو پیچھے بیان ہوئے کہ تملیک ہو، مالک نصاب ہو، یہاں وہ نہیں، صرف مقدار کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفصیلات کی طرف۔ بیان ان وجوہات کا جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ احادیث ذکر کی ہیں، وہ آپ پڑھ لیجیے گا، ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ باب یا یہ حصہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے،
اس لیے میں سیدھا سیدھا پڑھتا چلا جاؤں گا. جتنے لاجکس بیان ہو چکے ہیں سب انہی کی روشنی میں یہاں پر بیان ہوئے. مسئلہ نمبر 1 ہے سفر اور حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاکت و اکراہ مطلب مجبوری. خوف ہلاک مطلب یہ کہ مر جانے کا خوف، یا اکراہی شرعی کا خوف. اکراہ شرعی یہ سخت مارے گا، اتنا مارے گا کہ شاید اعضاء مجروح ہو جائیں، یا اعضاء کسی عضو کو کاٹ دے گا یا جان سے مار دے گا. یہ اکراہ شرعی ہے. اس کے علاوہ یوں ہی دھمکا رہا ہے، قید کر دیا، ہلکا پھلکا مارا ہے، 2-4 چماٹ مار دیے، یہ اکراہ شرعی نہیں ہے. اکراہ شرعی نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں. ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہوگا. سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی 92-92.5 کلومیٹر جو نماز کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، نماز قصر کرنے کے لیے، یہاں پہ وہی سفر مراد ہے. اور حمل آپ جانتے ہیں پریگننسی، پیٹ سے ہونا، اور بچے کو دودھ پلانا، یہ بھی عذر ہے. اسی طرح مرض، وہ مرض کے جس کی وجہ سے مر جانے کا یا مرض بڑھ جانے کا خوف ہو. ہلکی پھلکی کھانسی، نزلہ زکام، ہلکا پھلکا بخار، یہ تو نارملی ہر ایک آدمی کو مہینے 2 مہینے پہ ہوتا ہی رہتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یوں ہی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، جی مالش ہوتا ہے، نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. کہ روزہ تو ان چیزوں کو، ان مرض میں تو روزہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ جتنا آپ اپنے معدے کو خالی چھوڑیں گے اس کا ہاضمہ بہتر ہوگا. اس طرح یہ جو امراض ہیں، تو یہ ایسے امراض نہیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جائے. کوئی بہت بڑا مرض ہو اور اس کی تصدیق ایک مسلمان چاہے مستور الحال ہی صحیح اور حاذق طبیب ڈاکٹر کرے، وہ کہے کہ ہاں آپ اس مرض میں نہ رکھیں روزہ، تو پھر چھوڑ سکتے ہیں. باقی ایک عام آدمی کے لیے جو اصحاب توکل ہے، جنہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ، بہت ہی زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، تو اگر وہ رکھنا چاہیں، بلکہ ان کے لیے پھر رکھنا ہی ضروری ہوتا ہے. ایک عام انسان کے جس کا ذہن اور ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے روزہ. واجب نہیں ہے، اجازت ہے، چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو رکھ لے. لیکن ایک صاحب توکل آدمی کے لیے رکھنا ضروری ہے، وہ رکھے گا. بلکہ جب وہ صاحب توکل ہے تو وہ کسی کی کیوں مانے گا؟ توکل کے اس مقام پر وہ ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا. مقام توکل کبھی بھی کسی سائنس پڑھنے والے کو، دنیا دار علم حاصل کرنے والے کو حاصل نہیں ہوا. کوئی بتا دے، کوئی دکھا دے کہ جس نے بچپن ہی سے انہماک علوم دنیاوی میں رکھا ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پروفیسر ہو، یا وہ ماہر طب ہو، کچھ بھی ہو، اور وہ اللہ کا ولی بن گیا ہو، وہ اصحاب توکل میں شمار ہو گیا ہو. ہاں، جتنے مولوی ملا تھے جنہیں آج کی قوم عوام پاگل سمجھتی ہے، تو یہ جتنے بھی ہیں، غوث اعظم ہوں، خواجہ صاحب ہوں، داتا صاحب ہوں، امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، ترمذی ہوں، بابا فرید گنج شکر ہوں، یا جتنے بھی ائمہ مجتہدین، محدثین اور صوفیہ گزرے، سب کے سب مولوی تھے. ملا مولوی یہی تھے، دینی تعلیم انہوں نے پڑھی تھی. تو ایک صاحب توکل آدمی، دیندار آدمی ہوتا ہے، وہی صاحب توکل ہو سکتا ہے. آج کے دور میں بھی جو وبا پھیلی ہے، کورونا وائرس، تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا دین سے دور ہے وہ اتنا ہی خوف زدہ ہے، جس میں جتنی دینداری ہے وہ اتنا ہی بے فکر ہے. یعنی وہ ائمہ، وہ علماء کہ جو عوام کی کہہ لیجیے پریشانی کے پیش نظر
اور میڈیا کی شیطانیوں کے پیش نظر رخصت تو دے رہے ہیں، جمعے کی نماز میں، نمازوں کے طور طریقے میں ماسک پہن کے پڑھ لیں، فاصلہ اتنا اتنا رکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ہاتھ وغیرہ نہ ملائیں، سماجی روابط کم کر دیں. یہ سب کچھ وہ اپنے فتاووں میں یا مسائل بتانے میں عوام کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ساری سہولیات دے رہے ہیں. لیکن خود آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، ابھی بھی وہ باقاعدہ ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں. تو کیوں؟ اگر حالانکہ وہ تو اللہ کے ولی بھی نہیں ہے، ایک عام عالم ہے، بڑے عالم بھی صحیح ہے، تو بڑا عالم ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہی ہو. ولایت ایسا کوئی عام منصب نہیں جو کسی کو بھی حاصل ہو جائے. لیکن دینداری کی ایک برکت ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے. یوں کہہ لیں کہ جیسے سپر ہیروز ہوتے ہیں نا، جو کانسیپٹ کارٹونز ہوتے ہیں یا اس طرح کی موویز کی، جس میں ایک کانسیپچول کیریکٹر دکھایا جاتا ہے کہ وہ سپر ہیرو ہے، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں، ایبیلٹیز ہیں کہ جو عام انسان سے ہٹ کے ہیں. اس پر بہت سی چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی جو ایک عام انسان پہ ہو سکتی ہیں. سردی نہیں لگتی، گرمی نہیں لگتی، گولی نہیں لگتی، وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل اس معاشرے کی سپر ہیروز دیندار لوگ ہیں. جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا ہی سپر ہیرو ہے، کیونکہ پھر وہ اتنا ہی موت سے اور موت کے اسباب سے بے فکر ہے، بے خوف ہے. وہ خالق کے موت سے اور اسباب کے خالق سے ڈرتا ہے. اور یہ قاعدہ ہے، جو رب سے جتنا ڈرتا ہے وہ مخلوق سے اتنا ہی نڈر رہتا ہے. تو جو دیندار طبقہ ہے وہ الحمدللہ، اگرچہ لوگوں کو تو مسئلہ ہی بتا رہا ہے کہ سماجی روابط قائم رکھیں، دور رہیں اور احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لاتے رہیں. لیکن خود ان کی مجلسوں میں آپ دیکھیں تو وہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں کوئی مزہ آتا ہے بیمار ہونے یا بیماری پھیلانے میں. نہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا رب اس بیماری کا خالق ہے، وہ جیسے چاہے گا پھیلا دے گا، جس میں چاہے گا پھیلا دے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا نا کہ جو اپنا اونٹ الگ کر رہے تھے، حضور نے کہا فمن اعدى اجرب الاول، فمن اجرب الاول، سب سے پہلے اس کو کس سے لگی؟ یہ تو کسی کے ساتھ نہیں تھا. آج بھی کورونا وائرس اگرچہ لوگوں کا سماجی رابطہ، سوشل جو قربت ہے، یہ سبب بن رہی ہے، اور اس بارے میں سائنس میڈیکل کہہ رہے ہیں، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. لیکن جہاں سے یہ پھیلا کورونا وائرس، جہاں سے اس کی ابتدا اور آغاز، وہ کیسے ہوئی؟ وہاں کون سے سماجی رابطے بہت قریب تھے؟ بس ایک ہونے والی چیز تھی، وہ ہو گئی. تو یہ خیر کوئی حرج نہیں، جو کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بات کوٹ کرنے کی ہے کہ جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا ہی بے فکر ہے، بے خوف ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کورونا کی. باقی ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ کورونا صرف انسانوں کو کیوں لگ رہا ہے؟ یعنی جانوروں پہ اثر انداز نہیں ہو رہا؟ بیل، گدھے، گھوڑے، بکرے، مرغے، مرغیاں اور پتہ نہیں چرند پرند، پتہ نہیں یہ کورونا صاحب کی انسانیت سے کیا دشمنی ہے، انسانوں کو کیوں وہ لگ رہے ہیں؟ خیر جو بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، اس کی مرضی سے سب ہو رہا ہے. بہت سے لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک لیبارٹری میں تیار شدہ ایک انسانی عمل سے بنا وائرس ہے. بعض کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب ہے. دونوں میں تطبیق ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کبھی عذاب براہ راست دیتا ہے، یا آسمان سے آگ برسا دے، پانی برسا دے، یا کچھ بھی کر دے، اور کبھی کبھار لوگوں کے ذریعے دیتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ فرمائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ اس کی عادت جاریہ میں سے کبھی براہ راست عذاب دیتا ہے، کبھی ظالموں کے ذریعے ہی ظالموں کو تباہ کرتا ہے، انجام تک پہنچاتا ہے. یہودیوں کو بخت نصر کے ذریعے ہلاک کیا، یزیدیوں کو یہ کیا نام تھا اس کا، مختار ثقفی، اس کے ذریعے ہلاک کیا. تو یہ اس کی
عادت ہے، عادت کریمہ ہے. تو بہرحال حالات کیسے بھی ہوں، جو جتنا دیندار ہوتا ہے وہ اتنا ہی امن و سکون میں ہوتا ہے. تاریخ ہمیشہ اس بات کی گواہ رہی ہے. تو یہاں مرض سے مراد کون سا مرض ہے کہ جو ایک بہت ہی ایسا مرض ہو کہ جس کی وجہ سے جان کو خطرہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے مرض بڑھ جائے گا، اور اس کی توثیق کسی حاذق طبیب ڈاکٹر جو مسلمان ہو، اگرچہ مستور الحال ہو، اس نے کی ہو اور وہ مشورہ دے تو پھر اجازت ہے. بقیہ اور جو بیماریاں اس میں روزہ رکھنا ہی ضروری ہے کہ روزہ اس میں بیماری کے لیے باعث شفا ہوگا. سومو تصحو، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. یوں ہی بڑھاپا، کون سا بڑھاپا، کیسا بڑھاپا، وہ آگے آ رہا ہے شیخ فانی. باقی ایک عام بوڑھا بھی اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے. مسئلہ نمبر 2 ہے سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو. ناجائز کام کے لیے سفر کرنا تو جائز نہیں ہوگا، گناہ ہی ہے قدم قدم پر، لیکن احکام نہیں بدلیں گے، احکام وہی رہیں گے. مسئلہ نمبر 3 ہے دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں ہے. یعنی سفر سے جب شروع ہونا تھا تو اس سے پہلے ہی نہ رکھتا. جب شروع ہو گیا اور اب رکھ چکا تھا، اب درمیان میں توڑتا ہے. ہاں اگر درمیان سفر کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی دورہ پڑ جائے اور ضروری ہو جائے کہ روزہ توڑا جائے، تو پھر وہ الگ کنڈیشن اس میں توڑ سکتے ہیں. لیکن روزہ رکھ کے سفر کا آغاز کیا اور اب دوران سفر بغیر کسی اور وجہ کے توڑے گا تو اب کفارہ واجب ہوگا. وہی بتا رہے ہیں اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا مگر گناہگار ہوگا. اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے. یعنی سفر شروع کرنے سے پہلے روزہ توڑا تو قضا کفارہ دونوں، اور اگر سفر ختم کرنے کے بعد گھر پہنچ گیا، چاہے کچھ دیر کے لیے آیا، اب روزہ توڑا تو بھی قضا بھی کفارہ بھی. لیکن اگر دوران سفر روزہ توڑا بغیر کسی وجہ کے، صرف سفر ہی کو وجہ بنائی کہ حالانکہ پہلے سے روزہ تھا، سفر شروع ہو چکا تھا اور دوران سفر بغیر کسی اور وجہ کے روزہ توڑا، تو اب گناہگار ہوگا، قضا ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ شبہات سے کفارے ساقط ہو جاتے ہیں، اور سفر کے بارے میں علماء کا اختلاف شاید میں نے پیچھے بیان کیا ہے، یہی وجہ ہوگی. مسئلہ نمبر 4 ہے مسافر نے دحوائے کبریٰ یعنی زوال سے پیشتر پہلے اقامت کی، یعنی سفر بند کر دیا، ٹھہر گیا کہیں اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے، کیونکہ بحالت سفر اسے رخصت دی گئی تھی کہ روزہ نہ رکھے. جب وہ رخصت کی وجہ ختم ہو گئی، سفر ختم ہو گیا، اقامت ہو گئی، اور نیت کا جو وقت ہے، کیونکہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت روزہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا محل، اس کا وقت بھی باقی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو اب جو چیز رب کی طرف سے واجب ہے وہ کرے، اس میں دیر کیوں. مسئلہ نمبر 5 ہے حمل والی، پریگننٹ خاتون اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے، یعنی اپنی جان کا یا بچے کی جان کا یا اس کی بیماری یا بھوک کا صحیح بالکل پکا گمان ہے، تو اجازت ہے اس وقت روزے نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو. دودھ پلانے والی کو مطلقاً چھوٹ ہے، لیکن مشروط طور پر کہ اسے پورا گمان غالب ہو، صحیح اندازہ ہو
کہ اگر میں دودھ پلاؤں گی بچے کو تو مجھے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سے پہلے دودھ خون ہے، یعنی اپنا خون پلا رہی ہے وہ، اور وہ کافی مقدار میں جب خون چلا جائے گا تو اس کو کمزوری ہو جائے گی. خون بنے گا کیسے؟ غذا سے بنے گا. تو اس لیے اس کو افطار کر لینا